کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله۔ صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام آباد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر وجهك المنير لقد نور القمر دائم الصنع وما كان حقه بعد الصدى والهدى جسم مختصر الهی بانتے بنی فاطمہ کبر قول امام بنی فاطمہ کر دعوت رضونی والقبول من ودست دامان آلہ رسول اللہ تعالیٰ کے سلسلہ حضور کی قریب روحی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا ازانہ کا دینے کے بعد میرے نائب کی عزت کے لائق قابل سرتقریم جناب حضرت علامہ مولانا سردادہ پیر میاں محمد جہانگیر صاحب مدد جولالی اور مدد سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں احادیث رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنا اسلام ٹھیک کرے، جب تم میں سے کوئی اپنا اسلام ٹھیک کرے تو جو ٹھیک کر لے، جو صحیح مسلمان ہو، تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ تو جو نیکی کرے گا، نیکی ایک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا ثواب عطا فرمائے۔ نیکی ایک کرے گا اور پھر آگے فرمایا کہ بِعَشْرِ أَمْثَالِ إِلَىٰ 700، صرف 10 گنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 گنا تک ایک نیکی کا ثواب عطا فرمائے۔ اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نیکی ایک اور اس کے بدلے میں جزا کتنی؟ نیک عمل ایک کیا لیکن نیکیاں 10 سے لے کر 700 گنا تک۔ پھر آگے اسی حدیث پاک کے آگے آتا ہے لیکن جو کوئی برائی کر بیٹھے، جو گناہ کر بیٹھے تو اس کے بدلے میں گناہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ نیکی کرے گا 10 سے لے کر 700 گنا تک، 700 گنا تک، لیکن کوئی برائی کر بیٹھے گا تو اس کی جو سب برائی ایک ہی لکھی جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں مفہوم یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، دیکھیے اللہ کی نعمت، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ جو گناہ لکھنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں گناہ لکھ لوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، صبر کر، ایک دن صبر کر، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں کی معافی مانگ لے، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں، وہ رکا رہتا ہے۔ اب جب ایک دن پورا گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پھر وہ فرشتہ عرض کرتے ہیں
توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، ایک دن پورا گزر گیا، کیا وہ گناہ میں لکھ لوں آپ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتے ٹھہر جا، 3 دن صبر کر، 3 دن صبر کر، ہو سکتے میرے بندہ یہ معافی مانگ لے۔ اب 3 دن جب گزر جاتے ہیں تو اب وہ فرشتہ کہتا ہے مولا 3 دن گزر گئے، بندے نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی گناہوں کی، اب میں لکھ لوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، 7 دن تک میرے بندے کی طرف 7 دن تک انتظار کر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بندہ گناہوں کی معافی مانگ لے۔ 7 دن تک، اب جب 7 دن گزر جاتے ہیں تو بندہ معافی نہیں مانگتا، اگر 7 دن کے اندر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جب وہ 7 دن کے اندر بھی معافی نہیں نہ مانگتا تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتے اب اس نے ایک گناہ کیا تو بس ایک ہی لکھنا ہے، ایک ہی لکھنا ہے۔ اگر اب دیکھیں نا یہ تو ہے گناہ کا، گناہ کرنے کے بعد 7 دنوں کے بعد لکھا جا رہا ہے، لیکن نیکی کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ صرف نیکی کا ارادہ کر لے، نیکی کرے نہیں، صرف ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھی کہ بندے پر کتنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے فرمایا کہ جو نیکی کرتا ہے اس کے 10 سے لے کر 700 گناہ تک لکھ دی جاتی ہیں، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا 1 گناہ لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ لا کی اللہ، حتیٰ کہ اسی طرح کرتے کرتے بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، اسی طرح کرتے کرتے نیکیاں کرتے کرتے بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، حتیٰ لا کی اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وان ابی امامہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فانت مؤمن قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن اسم قال اذا حاک فی نفسك شیء فدعه رواه احمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ اب توجہ چاہوں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں اب ایمان کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں پکا مسلمان ہوں، پکا مومن ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک نشانی بتائی کہ نشانی اگر وہ تمہارے اندر ہے تو پکے مسلمان ہو۔ اب کیا نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنی نیکی خوش کرے، یعنی نیکی کرنے کے بعد تم خوش ہو جاؤ، جب تمہیں اپنی نیکی خوش کرے اور اپنی برائی غمگین کرے تو تم سمجھ جاؤ کہ تم کامل مومن ہو۔ جب تم نیکی کرو تو خوش ہو جاؤ، اور جب تم گناہ کرو تو پریشان ہو جاؤ، غمگین ہو جاؤ، تو جب غمگین ہو جاؤ گے تو سمجھ جاؤ کہ تم کامل مومن ہو، سچے مومن ہو۔ اور اگر برائی کرنے کے بعد بھی تمہیں کوئی غم نہ ہو، کوئی غمگینی نہ آئے، بس ڈٹے رہو جس گناہوں پر، تو پھر وہ سمجھے کہ میں سچا مسلمان نہیں، میں سچا مسلمان نہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں اسی شخص نے یہ پوچھا گناہ کیا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے دل میں چبھے وہ گناہ ہے، جو تمہارے دل میں چبھے، جو تمہارا دل تسلیم نہ کرے وہ گناہ ہے، وہ گناہ۔ اب وجہ کیا ہے؟ ہم تو گناہ کرتے ہیں لیکن تسلیم اسے کر لیتا ہے، کوئی غمگینی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے اس سٹیج میں پہنچ چکے ہیں کہ ہمارا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ نیکی کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ نیکی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں جو سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ نیکی کرنے کے بعد کوئی خوشی محسوس ہو، یا برائی کرنے کے بعد کوئی بندہ کھائے، اس وجہ سے محسوس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر کے بالکل ہمارا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ عمرو بن عبسہ قال آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما معك على هذا الامر قال حر وعبد قلت ما الاسلام قال طيب الكلام واطعام الطعام قلت ما الايمان قال الصبر والسماحه قال قلت اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه
ويده قال قلت أي الإيمان أفضل قال خلق حسن قال قلت أي الصلاة فأفضل قال طول القنوت قال قلت أي الهجرة أفضل قال أن تجهر أن تهجر قال ما قرئ ربه قال فقلت فأي الجهاد أفضل قال من هف قال من أكر جواده أهريق دمه قال قلت أي الساعات أفضل قال جوف الليل الآخر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک کہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ میں نے پوچھا حضرت عمر بن ابسہ وہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ اسلام میں آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک آزاد اور ایک غلام ہے. میرے ساتھ ایک آزاد اور ایک غلام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان قبول کیا ہوا تھا اور غلام سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بچوں میں اس وقت حضرت علی نے قبول کر لیا تھا لیکن آپ بچے تھے اس لیے آپ کا ذکر نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ ہیں تو اس لیے آپ کا بھی نام نہیں دیا کیونکہ آپ عورت تھے. آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے ساتھ ایک غلام اور ایک آزاد ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نے عرض کیا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اسلام کیا ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھی بات کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. اسلام کیا ہے؟ اچھی بات کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا صبر اور سخاوت. ایمان یہ ہے کہ تم صبر بھی کرو اور اللہ کے راستے میں سخاوت بھی کرو. پھر فرماتے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. وہ مسلمان بہتر ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا ایمان افضل ہے؟ کون سا ایمان افضل ہے؟ تو فرمایا کہ اچھے عادات یعنی اچھے اخلاق. ایمان کے بعد سب سے جو بڑی نیکی ہے وہ اچھے اخلاق ہے. اور پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کون سی افضل ہے؟ نماز کون سی افضل ہے؟ تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز وہ افضل ہے جس میں قیام لمبا کیا جائے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے تو وہ 2 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں نا یا 4 رکعت تو وہ ٹوٹل 2 منٹ کی ہوتی ہے. 2 منٹ کے اندر ہم 4 فرض پڑھ لیتے ہیں, سنتے پڑھ لیتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز افضل وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو, جس میں قرات زیادہ ہو. پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کون سی بہتر ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں. یا رسول اللہ ہجرت کون سی بہتر ہے؟ تو فرمایا جو رب کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دو, جو رب کی خاطر ہو اسے کرو, وہ افضل ہے. اور پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کون سا بہتر ہے؟ جہاد کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ جس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے جائیں, یعنی جس گھوڑے پر تم بیٹھے ہو اور اتنی گھمسان کی جنگ ہو کہ جس گھوڑے پر بیٹھے ہو کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے جائیں, اس گھوڑے کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے اور اس کے پاؤں سے خون جو سا وہ بہ نکلے, وہ جہاد افضل ہے. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑیوں میں سے سب سے گھڑی سات وقت کون سا اچھا ہے؟ تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری رات کا درمیان آسا, آخری رات کا درمیانی حصہ, یہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے, جو تہجد کا وقت ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کا وقت یہ وہ وقت ہے کہ جو سب وقتوں میں سے افضل وقت ہے. یہ وہ گھڑی ہے, یہ وہ ساتھ ہے جو ساری گھڑیوں سے, ساری ساتوں سے افضل ساتھ ہے. اور اس کی یہ ہے کہ جب اس وقت جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں عطا فرماتا ہے. اور یقین مانیے اب آپ کبھی تجربہ کر لیجیے گا, صبح کے وقت
سحری کے وقت اٹھ کر آپ 2 نفل یا 4 نفل تہجد کے پڑھ لیں اور اس وقت آپ قرآن پاک اٹھائیں, اس کو بوسہ دیں, اور بوسہ دینے کے بعد جب آپ اپنے سینے کے ساتھ لگائیں نا, پھر مجھے آ کے بتائیے کہ اس کا سلوک کیا تھا. اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہے, ہم اللہ کے پاس ہیں, محسوس بالکل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی مشکل تو اٹھائیں, صبح تہجد کے وقت اٹھیں نا, پھر ہمیں یہ لذت کا پتہ چلے گا, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر قرآن پاک پڑھنا, ذکر اذکار کرنا کتنی لذت ہے اس کے اندر, اس کی کتنی لذت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھڑیوں میں سے, ساعتوں میں سے, وقتوں میں سے سب سے افضل وقت تہجد کا وقت ہے. تو اب یہ رمضان شریف کی آمد ہے, تو ویسے ہی ہر بندہ تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے, تو ہر بندہ اس وقت سے فائدہ اٹھائے, ہر بندہ اس وقت سے فائدہ اٹھائے, ہر حال میں تہجد کے نوافل ادا کرے, جتنے ہو سکے آسانی سے 2 نفل 4 نفل 6 نفل جتنے ہو سکے آسانی سے پڑھے, اور سحری کھائے, اور سحری کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگے. اور جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سحری کے وقت کی ہوئی دعا رد نہیں فرماتا. اور پھر وہ رمضان شریف کا مہینہ, برکتوں والا مہینہ, عظمتوں والا مہینہ, تو یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر کر دیتا ہے, اور سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا ہے, اور فرضوں کا ثواب 700 گنا تک کر دیتا ہے, 700 گنا تک کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ رمضان سے ہم فائدہ اٹھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وقتوں میں سے بہترین وقت سحری کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے. اس وقت تم جو بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے. پھر آگے ارشاد فرمایا وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک لا یشرک بی شیئا ویصلی الخمس ویصوم رمضان غفر له. قلت افلا ابشرهم یا رسول اللہ قال دعهم یعلمون. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, بلکہ آپ فرماتے ہیں میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, اور 5 نمازیں بھی ادا کرتا ہو, اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو, 5 نمازیں بھی رکھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ وہ بخشا گیا, وہ بخشا گیا. جس نے نمازیں بھی وقت پر ادا کرتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو وہ بخشا جائے گا. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل الایمان قال ان تحب وتبغض بالله وتعمل لسانك في ذکر اللہ. قال وماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. یہ بھی حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان کے متعلق, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کامل ایمان کیا ہے, تو فرمایا کہ یہ کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو. کامل ایمان کی نشانی یہ ہے اللہ کے لیے تم محبت کرو اور اللہ کے لیے تم عداوت رکھو, بغض رکھو, اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو. اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو. کامل ایمان یہ ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, اور لوگوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو, اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو مسلمان بھائی ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے لیے اچھی چیز خریدنی ہے, جو بھی چیز خریدیں, اور دوسروں کے لیے وہ جو سب سے سستی اور سب سے خراب یا جو بھی ہو جو خیر تو اس کو دے دیا. ہم نے تو خود تو نہیں کیسے بات کرنی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کامل ایمان وہ ہے, کامل ایمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے, جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے. کامل ایمان وہ ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے
کہ اگر ہم کسی کے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو وہی کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہی کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بزرگ بہت اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بہت اللہ کے ولی تھے۔ حضرت شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں نہیں ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی شخص نے سنا کہ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے نیک بندے، اب اس کے ذہن میں آیا کہ چلو میں بزرگوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کوئی نصیحت لیتا ہوں، اللہ والے ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کوئی نصیحت کوئی اچھی بات بتا دیں گے اور میں اس بات پر عمل کروں گا۔ اب جب وہ شخص سفر کر کے پیدل سفر کر کے بزرگوں کے پاس پہنچا تو آتے ساتھ اس نے کہا کہ یا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ توجہ چاہوں گا تمام دوستوں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نصیحت یہ ہے کہ اول بات یہ ہے کہ تم اپنے رب کو اپنے سے بہتر سمجھو، رب کو اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ اگر اپنے سے بہتر تم نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھو، رب کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ اگر تم اپنے سے بہتر نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اس رب کو اپنے برابر ضرور سمجھو۔ اب جب اس نے یہ بات سنی، اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا یہ بھی کوئی نصیحت ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اس رب کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا؟ ہر بندہ اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اپنے برابر تو کوئی بھی نہیں سمجھتا، ہر بندہ رب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ اب اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا میرا سفر ضائع ہو گیا، اتنے دور سے پیدل سفر کر کے آیا تھا، کوئی اچھی بات ملے گی لیکن بزرگوں نے کوئی اچھی بات نہیں بتائی، یہ کون سی بات ہے، یہ کوئی نصیحت ہے؟ اب جب وہ ناراض ہو کر جانے لگا نا، انہوں نے تو مجھے میرا سارا سفر ضائع کر دیا، جب وہ جانے لگا نا آپ نے فرمایا کہ رات ہو گئی ہے تو رات یہاں کہ ہم کل صبح چلے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات وہاں پہ رات جب صبح ہوئی، ناشتے کا وقت ہوا تو بزرگوں کے خادم نے 2 ڈشوں کے اندر ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ ایک ڈش کے اندر بڑا لذیذ کھانا، گوشت طرح طرح کا، دیسی گھی، مرغ اور بڑے بڑے کھانے تھے، طرح طرح کا گوشت اس میں تھا، اور ایک برتن کے اندر رات کی باسی دال تھی اور رات کی روٹیاں تھیں، باسی روٹیاں تھیں۔ ایک ٹرے میں باسی دال باسی روٹی اور دوسرے میں بڑا لذیذ کھانے طرح طرح کے۔ اب جب جیسے ہی وہ کھانا کھانے لگا نا، وہ بندہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا، جی کون؟ دروازے پر شاید تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ اللہ کے نام پر فقیر ہے، مانگ رہا ہے، اسے بھوک لگی ہے، اب اس نے سوچا کہ یہ باسی دال باسی روٹی یہ میں نے تو خود کھانی نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو میرے سامنے تو بڑے لذیذ کھانے طرح طرح کے گوشت تیار ہیں، میں تو وہ کھاؤں گا، تو یہ میں نے کھانی نہیں ہے باسی روٹی باسی دال، چلو یہ اللہ کے نام پر دے رہا ہے، یہ اس سے مانگ رہا ہے، اس سے دے دے۔ اب اس نے باسی روٹی باسی دال اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ خوب اس نے سیر ہو کر ناشتہ کیا۔ جب ناشتہ کر لیا، ناشتہ کرنے کے بعد پھر وہ بزرگوں کے پاس آیا اور کہا کہ چلو اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ جب اس نے آ کر سلام دیا اور اجازت مانگی تو بزرگوں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری رات والی نصیحت یاد ہے کہ نہیں یاد؟ میری رات والی نصیحت یاد ہے کہ نہیں یاد کہ اس رب کو اپنے سے بہتر سمجھو، اگر بہتر نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھو۔ اس نے کہا یا حضرت وہ بھی کوئی نصیحت تھی، اس رب کو کون ہی اپنے سے بہتر جانتا۔ جب یہ بات ہوئی تو بزرگوں کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ اس رب کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا؟ جی کوئی بندہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے بتا کہ جب تو ناشتہ کرنے بیٹھا تیرے سامنے 2 طرح کے ٹرے تھے، ایک میں لذیذ طرح طرح کے کھانے طرح طرح کے گوشت اور دوسرے میں باسی دال باسی روٹی تھی، اور جب فقیر نے آ کر دستک دی اور تو دروازے پر گیا، دروازہ کھولا اور اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا تو تو نے کون سی روٹی اٹھا کر دی؟ اس نے کہا جی میں نے تو باسی روٹی باسی دال اٹھا کر دی۔ تو اب بزرگوں کو غصہ آیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بتا کہ اگر تو اس رب کو اپنے سے بہتر سمجھتا نا
تو تو سارا کوئی سارے جو اچھے کھانے تھے وہ سارے کے سارے اٹھا کر اللہ کے نام پر دے دیتا. اگر تو اس رب کو اپنے برابر سمجھتا نا تو تو اس طرح کرتا کہ آدھا کھانا اچھا والا اپنے پاس رکھ لیتا, آدھی باسی روٹی باسی دال اس کو دے دیتا اور آدھی اپنے لیے رکھ لیتا. لیکن تو نے اس رب کو اپنے برابر بھی نہ سمجھا. تو نے اس رب کو کیوں کہ وہ بندہ تیرے در پہ آیا تھا تجھ سے مانگنے کے لیے اللہ کے نام پر, لیکن تو نے اس رب کو اپنے برابر بھی نہ سمجھا. اگر تو اپنے برابر سمجھتا تو آدھا آدھا کھانا تو دیتا, آدھا آدھا اپنے پاس رکھ لیتا, لیکن تو نے اس رب کو اپنے برابر بھی نہ سمجھا. تو اگر تو اس رب کو اپنے سے بہتر سمجھتا تو جو اچھا کھانا تھا وہ سارے کا سارا تو رب کے نام پہ دے دیتا اور خود رات کی باسی روٹی اور باسی دال کھا کے گزارا کر لیتا. جب اس شخص نے یہ بات سنی اس وقت اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ یہ تو بزرگوں نے بڑی نصیحت مجھے کر دی. واقعی ہم رب کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے. ہماری کیا حالت ہوتی ہے اگر ہم سے کوئی فقیر مانگے نا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو تو ہم پہلے تو اسے جواب دیتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں, اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں جیب میں سے نوٹ نکالتے ہیں اور پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں جو سب سے چھوٹا نوٹ ہو, سب سے چھوٹا نوٹ. اب سب سے چھوٹے نوٹ 10 والے مل بھی گئے ہیں, پھر ہم کوشش کریں گے جو ان میں سے سب سے پرانا ہو, جو ان نوٹوں میں سے سب سے پرانا ہو وہ نوٹ نکال کر ہم اس فقیر کو دیں گے. تو اب یہ واقعہ پہلے والا آپ ذہن میں رکھ لیں. تو یہ بات جو ہم عمل کرتے ہیں تو اب ہم کیا خیال رکھتے ہیں, ہم کس سٹیج میں پہنچ چکے ہیں کہ جب بندہ مانگتا ہے ہم سے اللہ کے نام پر تو ہم کیا چیز دیتے ہیں اللہ کے نام پر. تو اس لیے محترم سامعین کرام یہ ماہ رمضان کی آمد ہے. تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہر بندے کے گھر کے دسترخوان کو وسیع فرما دیتا ہے, ہر دسترخوان کو وسیع فرما دیتا ہے, ہر بندے کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, برکت ڈال دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. میں بیمار تھا, اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے کہ میں بیمار تھا تو نے بیمار پرسی نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ بیمار اور اس کی بیمار پرسی, اللہ تعالیٰ بیمار ہو ہی نہیں سکتا, اس سے کیا مراد ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. اس کی جو سنب و وضاحت یہ ہے اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی, تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اگر تو وہاں پر اس کے پاس عیادت کے لیے چلا جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا, تو مجھے وہاں پا لیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانے نہیں دیا. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کو دے رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں دیا. وہ اللہ کے نام پر مانگتا تھا تم سے لیکن تو نے نہیں دیا. اگر تو اس بھوکے کو کھانا دے دیتا تو کھانا دینے کے لیے تو ظاہر اس کے پاس جاتا, لیکن حقیقت میں تو میرے پاس آ رہا ہے, حقیقت میں تو میرے پاس آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پہلے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. یا رسول اللہ وہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اسے پانی کی ضرورت تھی لیکن تم نے اسے پانی نہ پلایا. اگر پیاسے کو پانی دینے کے لیے تم وہاں پہنچ جاتے اسے پانی پلا دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے وہاں پا لیتے, تم مجھے وہاں پا لیتے. تو معزز سامعین کرام یہ مہینہ انتہائی جو سا نا وہ یہ قسم کا مہینہ جو سا یہ کمپنیاں ہم دیتے ہیں نا یہ نوم بارن جائز والے یہ پیکیج دیتے ہیں ہمیں, اور وہ پیکیج اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف آئے, ہماری سے خریدیں تاکہ ہمارا نیٹ ورک وسیع ہو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کون سا سستا پیکیج ہے اور جس میں زیادہ ہمیں سہولتیں میسر ہے, جس میں ہمیں زیادہ منٹ دیے جا رہے ہیں, جس میں ہمیں زیادہ نیٹ دیا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں تو جو سب سے سستا ہو, جو سب سے زیادہ ہو, ہم اسے چوز کر لیتے ہیں اور اسے کروا لیتے ہیں, پیکیج لگوا لیتے ہیں. لیکن یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیکیج والا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کا پیکیج والا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آ جاؤ میرے خزانے کھلے ہیں, مانگو جو مانگنا چاہتے ہو, جو تم مانگو گے اس ماہ رمضان میں دیا جائے گا, جتنا مانگو گے اتنا دیا جائے گا. اس لیے محترم سامعین کرام یہ مہینہ بہت ہی عزت والا, برکتوں والا,
اور اس مہینے کو بس ایویں نہ گزار دیں، اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اس طرح اٹھائیں کہ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ قیام کریں. اور اگر اول تو ہر بندہ کوشش کرے روزہ رکھے، اور روزہ فرض ہے اور ہر بندے سے پوچھا جائے گا. اور مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے نہیں رہ سکتا تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اس کا فدیہ ادا کرے، اس کا فدیہ ادا کریں تاکہ وہ جو ہے نا اسے روزے کا گناہ نہ ملے. اور فدیہ اتنا ہوتا ہے جتنی فطرانے کی رقم جو ہے نا وہ مختص ہوگی، جتنا فطرانہ ہوتا ہے ایک بندے کا اتنا ہی ایک بندے کا جو بیمار ہے اس کا ایک روزے کا فدیہ ہوگا، ایک روزے کا. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک فطرانے کا حساب کر کے وہ سارے روزوں کا فدیہ ادا کر دے، بس ایک ہی اتنے ہی بنتے ہیں. تو ایک روزے کا اتنا فدیہ ہوگا جتنا فطرانے کا ہوتا ہے. تو تمام دوست اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائیں اور اس ماہ رمضان کا ادب کریں. دوسرا میں اعلان یہ کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے اندر تھوڑا شیڈول جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے کہ اگر ماہ رمضان میں یہ درس حدیث رکھا جائے اس وقت ہوتا رہے تو تمام دوستوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر بندہ مغرب کے بعد نماز پڑھ کر فوراً کھانا کھانا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کھانا کھا کے فوراً مسجد میں آنا پڑتا ہے نماز کے لیے، تراویح کے لیے، تو مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ درس حدیث اب ماہ رمضان شریف کے بعد جو پہلا جمعرات آئے گا اس جمعرات ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ انہی پاک محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ.